اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا ہو. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، نادان اور بے وقوف شخص وہ ہے جو خواہشات کے مطابق زندگی گزارے. وتمنا علی اللہ، اور اللہ تعالی کی ذات پر امیدیں باندھ لے. من دان نفسہ کے بارے میں امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ای حاسبہا، یعنی اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے. اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے قول اور فعل کا محاسبہ کرتا رہے. اگر اس میں نیکیاں نظر آئیں، خوبیاں نظر آئیں، اچھے اعمال نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ان کی نیکیوں میں اور اضافہ فرمائے گا. اور اگر محاسبہ کرتے ہوئے اپنے اندر کمیاں کوتاہیاں دیکھیں تو پھر استغفار کرے. استغفار کی برکت سے بھی وہ کمیاں کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی. من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باطل آرزوں اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو. رب کعبہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹی آرزوں کی وجہ سے کسی کو نہ دنیا میں کامیاب کیا نہ آخرت میں کامیاب کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں عقل مند کی دو نشانیاں بتائی ہیں. نمبر ایک، اپنے نفس کو دین کے تابع کرے، من چاہی زندگی نہ گزارے بلکہ رب چاہی زندگی گزارے. کہ قرآن مجید کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اس کو راضی کرے. اللہ کی چاہت کو بھی دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات کو بھی دیکھے، اللہ کا حکم سمجھ کر کرے، نبی کا طریقہ سمجھ کر کرے. یہ پہلی نشانی. اور عقل مند شخص کی دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے. اور بے وقوف شخص کی بھی دو نشانیاں بتائی ہیں. اپنے نفس کے تابع ہو کے چلے، اپنی من چاہی زندگی گزارے اور امید باندھے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشنے کے لیے اصول اور ضابطے بتا دیے. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں دے، میں نے جو اپنے پیغمبر کو دیا وہ دین دیا، اور جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں دے یعنی دین دے، دین سکھائے، اسے لے لو. یہ کامیابی ہے، اس کی وجہ سے کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے، دونوں جہانوں کی سعادتیں اور عزتیں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سامعین، ناظرین، حاضرین کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے.